نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب العلم باب نمبر 43 حدیث نمبر 121 باب الانصات للعلماء۔ باب اس سلسلہ میں کہ اہل علم کے لیے خاموشی کروانا۔ اہل علم جب بات کریں، علمی کوئی گفتگو کریں تو سامعین کو خود خاموش ہونا چاہیے۔ اگر کسی وجہ سے ان سے غفلت اور سستی ہو جائے تو دیگر جو سمجھدار کوئی آدمی ہے اس کو چاہیے کہ باقی کو خاموش کروا دے۔ اس مقصد کے لیے چونکہ علم کے لیے سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علم کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے علم کا تقاضا یہ ہے کہ توجہ کی جائے، توجہ کے بعد دوسرا تقاضا یہ کہ خاموشی اختیار کی جائے، اور پھر اس کے بعد علمی بات کو یاد کیا جائے اور پھر اس پر عمل کیا جائے اور پھر اس کا ابلاغ۔ یہ علم کے تقاضے ہوتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ آپ گفتگو فرماتے تو اول تو ہماتن گوش تمام صحابہ کرام خاموشی اختیار کرتے، جس طرح کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کی کیفیت یہ ہوتی کہ جیسے سروں پر پرندے بیٹھے ہوتے ہیں کہ معمولی سی بھی حرکت کی تو پرندہ اڑے گا، اتنی بے حس ہو کر کوئی حرکات و سکنات نہیں، اتنی توجہ کے ساتھ اور اتنی آپ کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھتے۔ تو چونکہ حجۃ الوداع کے موقع پر رش بہت زیادہ تھا، نفری بہت زیادہ تھی، تو جب زیادہ ہوتی ہے اس وقت کوئی شور شرابہ کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے۔ تو اس وقت میں جب آپ خطبہ فرمانے لگے تو لوگوں کو خاموش کروایا گیا تاکہ توجہ سے تمام تک آپ کی بات پہنچ سکے۔ قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبہ قال اخبرني علی بن مدرک عن ابی زرعۃ عن جریر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال له فی حجۃ الوداع۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر، یعنی حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نے فرمایا استنصت الناس، لوگوں کو خاموش کروائیں۔ جب لوگ خاموش ہو گئے آپ نے کئی فرامین، کئی باتیں ارشاد فرمائی، ان میں سے ایک یہ تھی فقال لا ترجعوا بعدی کفارا، آپ نے فرمایا کہ میرے بعد کفر کی طرف نہ پلٹ جانا۔ جس کفر کو چھوڑ کر آئے ہو، مسلمان ہوئے ہو، اب دوبارہ اس کی طرف پلٹ کر نہ جانا۔ یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ بعض تمہارا بعض کی گردن کو مارنا شروع کر دے، ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دے۔ گویا کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنا یہ کفر کے طریقے، کفر کے نظام کی طرف پلٹنا ہے۔ کافرانہ نظام کے اندر جو زمانہ جاہلیت میں پہلے تھا، کسی انسان کی کوئی جان، کوئی مال اس کا محفوظ نہ تھا، معمولی باتوں پر کاٹ کر رکھ دیا جاتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت والا طریقہ نہ اپنا لینا کہ ایک دوسرے کی گردنوں کو اتارنا شروع کر دو۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا کوئی کسی کو قتل کر دے تو اس سے کیا کفر لازم آئے گا؟ حدیث کے یہ ظاہری الفاظ یہ کہ لا ترجعوا بعدی کفارا، میرے بعد کفر کی طرف نہ پلٹنا، اور کفر کی طرف پلٹنے کے کاموں میں سے ایک یہ بیان کیا کہ یضرب بعضکم رقاب بعض، بعض برد کی گردن اتارنا شروع کر دے۔ اس کے علماء نے مختلف مفہوم بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کسی مسلمان کے قتل کو جائز سمجھ کر
حلال سمجھ کر جائز سمجھ کر کوئی قتل کرتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کسی مسلمان کو قتل کرنا ناجائز ہے، حرام ہے، منع ہے، پھر بھی جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو گیا ہے، کسی اور دشمنی کی وجہ سے، کسی عداوت کی وجہ سے، کسی دنیاوی مفاد اور اس پر غالب آ گئے ہیں، یہ عقیدہ یہی ہے کہ مسلمان کو قتل کرنا جائز نہیں، لیکن پھر کر بھی دیتا ہے، تو ایسا اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ البتہ جو مسلمان کے قتل کو جائز قرار دے، جائز سمجھ کر کرے، وہ کافر ہوتا ہے، اس سے وہ مراد ہے۔ ایک جواب تو یہ دیا گیا ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ کام کافروں جیسا کام ہے، ان کی مشابہت والا ہے، تو مطلب یہ تھا کہ کافروں جیسا کام، ان جیسے طریقہ نہ اپنا لینا، کسی کو قتل کر دینا، ان کے نزدیک تو یہ گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دینا کوئی حیثیت نہیں تھی۔ یہ تو اسلام نے انسان کا شرف اور انسان کا وقار جو ہے اس کو محفوظ کیا، تو یہ کسی مسلمان کو قتل کرنا یہ کافروں کے عمل سے مشابہت ہے، یہ مشابہت کی بنا پر کہا گیا۔ تیسرا جواب یہ دیا گیا کہ لا ترجعوا، یہ لا ترتدوا کے معنی میں ہے، اس اعتبار سے معنی بنے گا کہ نہ تم مرتد ہو جانا میرے بعد کفر کی طرف، اسلام لانے کے بعد دوبارہ کفر کی طرف پلٹ کر نہ جانا۔ اور چوتھا مفہوم اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ نعمت اسلام کی ناشکری مراد ہے، یا کفر سے مراد ناشکری ہے، کیونکہ کفر کا لفظ جیسے اسلام سے خروج پر بولا جاتا ہے، اسی طرح ناشکری پر بھی بولا جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اسلام کی عظیم نعمت جو اللہ نے تمہیں عطا کر دی ہے، اور اس اسلام کی نعمتوں میں سے جو تمہیں زندگی گزارنے کے طریقے بتلائے کہ ایک دوسرے کی عزت کو، ایک دوسرے کی جان کو، مال کو محفوظ رکھنا، یہ تمام اسلام کی نعمتیں ہیں، تو تم اس کا انکار نہ کر دینا، ناشکری نہ کر دینا۔ اور ناشکری کیسے ہوگی کہ ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دو۔ اور بعد نے یہ بھی مفہوم بیان کیا کہ یہ زجر و توبیخ کے لیے، یہ جو کہا کہ لا ترجعوا بعد کفارا، کہ ایک دوسرے کو قتل کر کے کفر کی طرف نہ پلٹنا، یہ زجر و توبیخ ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن حقیقتاً اسلام سے خروج مراد نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ متعدد اس کے مفہوم بیان کیے گئے ہیں کہ کفر سے مراد یہاں کون سا معنی ہو سکتا ہے۔ ہر صورت میں مطلب یہ ہے کہ اسلام لانے کے بعد دوبارہ زمانہ جاہلیت والا طریقہ، ان کا انداز یہ نہ اپنا لینا کہ ایک دوسرے کا خون جو اس کو اتنا سستا سمجھ لینا کہ معمولی باتوں پر یا آپس کے تنازع جو ہیں ان کے نتیجے میں ایک دوسرے کی زندگیوں کو ختم کرنے کے درپے ہو جاؤ، ایسے مت کرنا۔ یہ روایت امام بخاری رحمہ اللہ 3 جگہ اور بھی لائی ہیں۔ باب نمبر 44، باب ما یستحب للعالم اذا سئل ای الناس اعلم فیاکل العلم الی اللہ۔ باب ہے مستحب اور پسندیدہ عالم کے لیے یہ ہے کہ جب اس سے سوال کیا جائے کہ ای الناس اعلم، لوگوں میں سے سب سے زیادہ صاحب علم کون ہے، فیاکل العلم الی اللہ، تو ایک عالم کو چاہیے کہ یہ بات اللہ کی طرف سپرد کرے، یہ یا تو یہ کہے کہ سب سے زیادہ اللہ جاننے والا ہے، یا کہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے، سب سے زیادہ جاننے والا کون ہے، اپنے آپ کو پیش نہ کر دے کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ یہ ایک فخر اور تکبر والا انداز ہے، تو علم کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ یہ کہے کہ اللہ بہتر جانتا سب سے زیادہ عالم کون ہے، اپنے آپ کو یہ کہے کہ بھی باقی اور بھی مجھ سے بھی زیادہ صاحب علم ہے، میں کوئی بہت بڑا عالم نہیں ہوں، تو اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا چاہیے۔ اس سلسلہ کے اندر ایک طویل واقعہ جو آگے حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے، وہ قرآن کے اندر بھی ہے، قرآن کے اندر اختصار کے ساتھ ہے، اور حدیث کے اندر بھی امام صاحب نے ان کو تفصیل کے ساتھ اس حدیث کو بیان کیا۔
قال حدثنا عبداللہ بن محمد الجوفی امام بخاری کے شیخ مراد ہیں. قال حدثنا سفیان سے مراد سفیان بن عیینہ. قال حدثنا عمر سے مراد عمر بن دینار ہے. قال اخبرنی سعید بن جبیر قال قلت لابن عباس. سعید بن جبیر فرماتی ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سوال کیا، چونکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما یہ مفسر قرآن ہیں، تو آگے والی بات اس کا تعلق قرآن کے ساتھ تھا، تو اس لیے اس کی تفسیر میں نے ان سے پوچھی. بات یہ پوچھی کہ ان نوفل البقالیہ یزعم ان موسیٰ لیس بموسیٰ بنی اسرائیل. میں نے ابن عباس سے یہ سوال کیا کہ نوفل بقالی وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ موسیٰ جو ہے یہ موسیٰ بنی اسرائیل والا نہیں ہے. مطلب سورہ کہف میں جس موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، تو نوفل بقالی کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ موسیٰ بن عمران نہیں جو کہ پیغمبر تھا، بلکہ یہ موسیٰ بن میشا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے پوتے ہیں وہ مراد ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی اور سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ بھی اسی بات کے قائل تھے کہ اس سے مراد موسیٰ پیغمبر ہے جو بنی اسرائیل والے ہیں، جو حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ جنہوں نے سفر کیا یہ وہ مراد ہیں. لیکن نوفل بقالی کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ موسیٰ وہ مراد نہیں بلکہ موسیٰ بن میشا مراد ہیں. نوفل بقالی اس کی ابو یزید کنیت تھی، اور نوفل بن فضالہ بقالی تھا جو دمشق کے مشہور عالم اور جلیل القدر تابعی بھی تھے. ان کا دعویٰ یہ تھا کہ اس سے مراد بنی اسرائیل کی طرف جو پیغمبر بنا کر بھیجے گئے موسیٰ علیہ السلام وہ مراد نہیں، کیونکہ وہ موسیٰ بن عمران ہیں. چنانچہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اس شک کو دور کرنے کے لیے ابن عباس سے یہ سوال کیا. یزعم ان موسیٰ لیس بموسیٰ بنی اسرائیل، اس کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ موسیٰ بنی اسرائیل والا موسیٰ نہیں ہے، انما ہوا موسیٰ آخر، یہ کوئی دوسرا موسیٰ ہے. وقال کذب عدو اللہ. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے غلط بات کہی اللہ کے دشمن نے، اللہ کے دشمن نے غلط بات کہی. عدو اللہ سے مراد حقیقی معنی مراد نہیں ہے کہ وہ اللہ کے کوئی دشمن تھے، بلکہ ایک سخت تردید کے انداز میں یہ بات کہی ہے، اس لیے کہ نوفل بقالی جو ہے یہ ایک مشہور خطیب تھے، بہت اچھے خطیب تھے. تو خطباء کی بات تو بڑی مشہور ہوتی ہے، اور یہ بات ان کی درست نہ تھی جو انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ موسیٰ بن عمران علیہ السلام نہیں ہے، یہ کوئی اور موسیٰ ہے. تو انہوں نے سخت تردید کی تاکہ کوئی ان کی اس بات کی طرف توجہ نہ کرے. تو علماء حق کی طبیعت وہ یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ حق کے کوئی خلاف بات ہو، تو بسا اوقات جو حق کے خلاف بات ہے اس کو سن کر بڑے جذبات میں آ جاتے ہیں. تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بھی اس طرح جذباتی انداز کے اندر سخت تردید کرنے کا ارادہ تھا، ورنہ یہاں حقیقی اللہ کا دشمن ہونا مراد نہیں تھا. اور یہ بھی ان کا حق بنتا تھا کیونکہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وہ صحابی ہیں اور نوفل بقالی تابعی ہیں. وہ شان میں، مرتبہ، مقام میں، عمر میں ہر اعتبار سے بڑے تھے. تو بڑا جیسے کہ شاگرد کو ڈانٹتا ہے، چھوٹے کو ڈانٹتا ہے، اس طرح سخت لفظ کہہ بھی دیا تو ان کو تو یہ حق بنتا تھا. لیکن ہم نوفل بقالی کے بارے میں بدگمانی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تابعی ہیں اور وہ صاحب علم تھے. ایک آدھی بات کے اندر ان کا کوئی نظریہ مختلف تھا تو اس کے بنا پر ان کے بارے میں بدگمانی کرنا یہ درست نہیں. حدثنا ابی بن کعب. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ ہمیں یہ بات بیان کی ابی بن کعب نے
یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں۔ اب پورا انہوں نے واقعہ بیان کیا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ واقعی یہ موسیٰ بن عمران یعنی وہ پیغمبر ہیں جو بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے۔ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قام موسیٰ النبی خطیباً فی بنی اسرائیل، کھڑے ہوئے موسیٰ علیہ السلام جو ان کے نبی ہیں خطبہ دینے کے لیے بنی اسرائیل میں۔ فسئل ای الناس عالم، ان سے سوال کیا گیا کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ علم والا کون ہے۔ اب اس سے پہلے جملے سے ثابت ہو گیا قام موسیٰ النبی خطیباً فی بنی اسرائیل، کہ یہ موسیٰ علیہ السلام وہی ہے جو بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر بن کر آئے تھے۔ سوال موسیٰ علیہ السلام سے یہ کیا گیا کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ صاحب علم کون ہے۔ فقال انا عالم، تحت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سب سے زیادہ صاحب علم ہوں، سب سے زیادہ عالم میں ہوں۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے اور پھر خصوصاً اولو العزم پیغمبر، اولو العزم پیغمبر ہیں، بڑی شان و مقام والے ہیں، اور یقیناً پیغمبر جو ہے وہ سب سے زیادہ صاحب علم ہوتا ہے۔ اس چیز کو دیکھتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا کہ سب سے زیادہ علم میرے پاس ہے۔ اگرچہ بات ٹھیک تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس علم تھا، اللہ نے بہت علم دیا تھا، لیکن اس کے اندر اپنے آپ کو ایک بڑا سمجھنا کہ سب سے بڑا میں ہی ہوں، یہ اللہ کو انداز پسند نہ آیا کہ اس کے اندر آنا والی بات ہے کہ میں سب سے ہوں۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کی طرف نسبت کر دی جاتی، لیکن اللہ کی طرف نسبت کرنے کے بجائے یہ اپنی طرف نسبت کرنا، تو یہ اللہ کو انداز پسند نہ آیا۔ فعاتب اللہ علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر کچھ عتاب کیا، اس بات کی گرفت کی۔ وجہ اذ لم یرد العلم الیہ، اس لیے کہ انہوں نے علم اللہ کی طرف اس کی طرف نسبت نہیں کی، اللہ کی طرف نہیں لٹایا۔ فاوحى اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے وحی کی ان کی طرف کہ ان عبدا من عبادی بمجمع البحرین، میرا ایک بندہ میرے بندوں میں سے جو دو دریاؤں کے سنگم، دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر ہے، وہ عالم من کا، وہ تجھ سے بھی زیادہ عالم ہے، تجھ سے زیادہ عالم ہونے سے مراد بعض باتوں میں، تمام چیزوں کے اندر نہیں، صرف چند ایک باتوں کے اندر تو اس سے زیادہ عالم ہے، یعنی وہ جانتا ہے جو آپ کو علم نہیں ہے۔ قال یا ربی وکیف بہ، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فوراً سوال کیا اے میرے رب وکیف بہ، میں اس تک کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ وہ چند چیزوں کا جو علم ان کے پاس ہے، میں کیسے ان کو ملاقات کر کے کیسے پہنچ کر ان سے علم حاصل کروں؟ فقیل علی، تو ان کو کہا گیا احمل حوتن فی مقتل، اٹھا لیجیے ایک مچھلی ٹوکری میں، مقتل ٹوکری کے اندر مچھلی کو لے لیجیے، مچھلی کو لینے سے مراد ان کو بھون کر اپنے زاد راہ کے طور پر راستے میں کھانے کے لیے رکھ لیجیے۔ فَإِذَا فَقَدْتَهُ فَوَثُمَّ، جہاں آپ اس کو گم پائیں تو وہ وہیں آپ کو ملے گا، جہاں مچھلی گم ہو جائے، کوئی خرق عادت واقعہ ظاہر ہو کر، تو وہ آدمی وہیں آپ کو ملے گا۔ اب اندازہ کیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام کا علم کا شغف کس قدر ہے کہ پتہ چلا کہ چند چیزوں کا علم ایک دوسرے آدمی کے پاس ہے، تو تمام کے تمام فکریں اور سوچیں چھوڑ کر صرف ایک ہی دھن ہے کہ وہ علم مجھے حاصل ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ پیغمبر ہیں، آپ یہاں بیٹھے، میں اس آدمی کو آپ کے پاس لاتا ہوں، بلکہ فرمایا کہ آپ اس کے پاس جائیں۔ تو ثابت ہوا کہ علم حاصل کرنے کے لیے جس کو علم کی چاہت ہے، پیاس ہے، وہ اس کے پاس جانا چاہیے۔ پیاسا جو ہے وہ پانی کے پاس جاتا ہے، پانی نہیں آیا کرتا۔ تو گھر بیٹھے بٹھائے علم حاصل یہ نہیں، علم کے لیے سفر کرنے پڑتے ہیں، محنتیں مشقتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے واضح کوئی جگہ نہیں بتلائی کہ وہ فلاں جگہ وہ بیٹھے ہیں، آپ کو ان کو وہاں جا کر ملاقات کر لیں، فلاں مسجد میں، فلاں مدرسہ میں، نہ
فرمایا کہ مچھلی لیں، جہاں مچھلی گم ہو جائے وہیں وہ ملیں گے، تاکہ یہ پوری کی پوری توجہ رہے اس بات کی طرف، تلاش بھی کرتے رہیں اور محنت اور مشقت کے ساتھ اس کو تلاش کیا جائے۔ مقصد یہی تھا کہ علم محنت مانگتا ہے، مشقت مانگتا ہے۔ الغرض علم انسان سے سب کچھ طلب کرتا ہے، وقت بھی، صحت بھی، آرام سکون بھی، اور اسی طرح روپیہ پیسہ بھی، سب کچھ علم کے لیے لٹائیں تو پھر علم کچھ نہ کچھ دیتا ہے۔ ون تلک بفتح یوشع بن نون، چنانچہ سیدہ موسیٰ علیہ السلام چلے، اور چلے ان کے ساتھ ان کا ایک جوان، ان کا ایک ساتھی یوشع بن نون بھی، ان کا شاگرد یوشع بن نون بھی ساتھ چلا۔ وَحَمَلَ حُوتًا فِي مِكْتَلٍ، اور اٹھائی انہوں نے ایک مچھلی ایک ٹوکری میں، ٹوکری کے اندر مچھلی کو بھون کر رکھ لیا۔ استاد شاگرد نے سفر شروع کر دیا۔ فَإِذَا حتیٰ کان عند الصخرۃ، جہاں تک جب وہ دونوں ایک چٹان کے پاس پہنچے، وَضَعَ رُؤُوسَهُمَا وَنَامَا، انہوں نے اپنا سر زمین پر رکھا، سو گئے۔ سیگو تو تثنیہ کے ہیں کہ دونوں ہی سو گئے، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام سوئے تھے، لیکن یوشع بن نون جو شاگرد ہیں وہ دیکھ بھال کر رہے تھے، نگرانی کر رہے تھے۔ حالانکہ تھکاوٹ تو دونوں کی ہے، دونوں کو یہ سفر دونوں نے برابر کیا ہے۔ پھر مزید یہ کہ یوشع بن نون نے وہ ٹوکری بھی اٹھائی ہے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام خالی ہاتھ ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام آرام کر رہے ہیں، شاگرد جو ہے پہرا دے رہے ہیں۔ تو ثابت یہ ہوا کہ شاگرد کو کہ مشقت اور محنت برداشت کر کے بھی اپنے اساتذہ کی خدمت کرنی چاہیے۔ اور یہ بھی ثابت ہوا کہ ظاہری اسباب اور وسائل کو اختیار کرنا یہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں تو ہم دونوں سو جاتے ہیں، یہاں کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام سوئے ہیں، یوشع بن نون نگرانی، پہرے پر، کوئی درندہ، کوئی موذی جانور، کوئی اور دشمن کوئی حملہ نہ کر دے، تو ظاہری اسباب کو اپنانا اس کا بھی اللہ نے حکم دیا ہے۔ فَانْسَلَّ الْحُوتُ مِنَ الْمِكْتَلِ، چنانچہ مچھلی جو ہے وہ نکلی اس ٹوکری سے، وہ جو مردہ مچھلی تھی بوندی وہ زندہ ہوئی اور حرکت کرتی، ساتھ ہی دریا میں چھلانگ لگا دی۔ چنانچہ سورہ کہف کے آیت نمبر 61 میں اللہ نے اسی کی طرح اشارہ کرتے فرمایا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا، بنا لیا اس نے راستہ دریا کے اندر ایک سرنگ کی طرح۔ مچھلی نے جب پانی میں چھلانگ لگائی تو جیسے جیسے مچھلی گزرتی جا رہی تھی پانی کے اندر، اسی طرح پیچھے سرنگ بنتی جا رہی تھی۔ حالانکہ پانی تو فوراً مل جاتا ہے، لیکن یہ خرق عادت واقعہ کہ پانی اسی طرح رکا ہوا ہے اور درمیان مچھلی جاتی نظر آ رہی ہے کہ سرنگ بنتی جا رہی ہے۔ وَقَانَ لِمُوسَىٰ وَفَتَاهُ عَجَبًا، یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے شاگرد جوان کے لیے یہ بڑی تعجب والی بات تھی۔ ایک تو بھونی ہوئی مچھلی ہے وہ زندہ ہوگی، دوسری پانی کا چھلانگ لگ گئی تو سرنگ بنتی گئی۔ فَانْطَلَقَا، پس دونوں چلے، بقیت لیلتہما و یومہما، اپنی باقی رات اور باقی دن، آگے جو باقی دن اور رات کا سفر تھا وہ بھی آگے چلتے رہے۔ فلما اصبح، جب صبح کی، قال موسیٰ لفتاہ، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد کو کہا آتنا غدانا، یار ہمارے پاس دوپہر کا کھانا تو لاؤ، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، یقیناً ہمیں ہمارے اس سفر کے اندر تھکاوٹ پہنچ گئی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا وَلَمْ يَجِدْ مُوسَىٰ مَسًّا مِنَ النَّصَبِ، موسیٰ علیہ السلام نے تھکاوٹ کو محسوس نہ کیا تھا حتیٰ جاوز المکان، جہاں تک اس جگہ سے جب تجاوز کر گئے، التی امر بہ، جس کے بارے میں حکم دیا گیا تھا۔ جس جگہ پہنچنا مطلوب اور مقصود تھا وہ اصل میں وہی چٹان جس کے نیچے آرام کیا تھا، اسی کے پاس حضرت خضر علیہ السلام نے ملنا تھا، لیکن اس وقت حضرت خضر علیہ السلام وہاں موجود نہیں تھے۔
تھوڑی دیر کے بعد انہیں وہیں آنا تھا۔ تو جب اٹھ بیدار ہوئے ہیں تو یوشع بن نون تو سارا منظر دیکھ رہے تھے کہ مچھلی جو زندہ ہو گئی ہے، پانی کے اندر چھلانگ لگائی ہے، سرنگ بنتی جا رہی ہے، اور بڑے حیران تھے کہ یہ عجیب واقعہ۔ چلو جی، جب استاد مختلف بیدار ہوں گے بتلائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام جب بیدار ہوئے تو انہوں نے جلدی کی کہ ہمیں بہت دیر ہو گئی ہے، جلدی کریں، جلدی کھڑے، جلدی سفر کریں۔ موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت کے اندر کچھ جذباتی طبیعت تھی۔ جب انہوں نے جلدی کا کہا تو یوشع بن نون ان کی تمام توجہ اس طرف، اور وہ مچھلی والا واقعہ سنانا بھول گئے۔ پانی نہیں، وہ مچھلی والا واقعہ ان کو بتلانا بھول گئے، اور جلدی سے ٹوکری کو اسی طرح پکڑا، پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ کچھ سفر طے کر کے جب پہنچے، آگے باقی دن بھی، آگے رات بھی سفر کیا، اگلی صبح ہوئی ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ لاؤ یار وہ ناشتہ اور کھانا تو کھائیں، آج بڑی تھکاوٹ ہو گئی ہے۔ اب خضر علیہ السلام کو یاد آیا کہ وہ تو مچھلی والا تو ایک عجیب واقعہ پیش آ گیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی جگہ کی تلاش کے لیے تو ہم نکلے تھے۔ چنانچہ اپنے انہی پاؤں کے نشانات دیکھتے پھر واپس لوٹے ہیں۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی وہ یہ کہ منزل مقصود تک پہنچتے ہوئے ان کو تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی، جب منزل سے آگے گزرے تو تھکاوٹ تب محسوس ہوئی ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ آپ ایک لمبا سفر کرتے ہیں، مثلا 4 گھنٹے کا سفر کیا، کہیں دور کی جگہ پر آپ نے جانا ہے، تو آپ کو وہ اتنی کوفت اور تھکاوٹ نہیں ہوگی کہ جب آپ منزل پر پہنچے تو مثلا بس میں بیٹھے تھے، آپ کی آنکھ لگ گئی، تھوڑی دیر بعد آنکھ کھلی تو پتہ چلا تو میں تو 4-5 کلومیٹر آگے نکل آیا ہوں۔ اب آپ کو بڑی کوفت ہوگی کہ میں اپنی اصل منزل سے آگے، تو اب اتنی تھکاوٹ اور کوفت ہوگی کہ وہ پورے دن کی یا 4 گھنٹے کی وہ تھکاوٹ اتنی ہوگی جو اب آگے 15 یا 20 منٹ یا 10 منٹ جو آگے سفر طے ہوتا جا رہا ہے۔ تو منزل مقصود تک انسان کو اتنی تھکاوٹ اور اکتاہٹ محسوس نہیں ہوتی، منزل سے آگے گزرنے پر پھر اس کی زیادہ دقت ہوتی۔ فلما اصبح قال موسیٰ لفتاه آتنا غدانا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، دوپہر کا کھانا ہمارے پاس لائیے، ہمارے اس سفر سے ہمیں بڑی تھکاوٹ پہنچ چکی ہے۔ ولم یجد موسیٰ مس من النصب، نہ محسوس کی تھی موسیٰ علیہ السلام نے کوئی بھی تھکاوٹ، حتی جاوز المکان، یہاں تک کہ تجاوز کر کے مکان سے، الذی امر بہ، جس کا حکم دیا گیا تھا۔ فقال له فتاہ، تو ان کے شاگرد جوان نے کہا، ارأیت اذ اوینا الی الصخرہ، ذرا بتلائیے تو صحیح کہ جب ہم نے وہ پناہ لی تھی ایک چٹان کی طرف، سونے کے لیے ایک چٹان کے اوڑ میں ہم لیٹے تھے، فإنی نسیت الحوت، میں تو مچھلی کا واقعہ بھول گیا، وہاں تو ایک عجیب واقعہ پیش آیا تو میں وہ بھول گیا۔ قال موسیٰ، سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، ذالک ما کنا نبغی، یہی تو تھی وہ جگہ جس کی ہم تلاش کر رہے تھے۔ فرتدا علی آثارہما قصصا، وہ اپنے پاؤں کے نشانات دیکھتے دیکھتے پھر واپس آئے۔ فلما انتہیا الی الصخرہ، جب واپس آئے اس چٹان کے پاس، اذا رجل مسجل بثوب، تو وہاں ایک آدمی کپڑا اوڑے ہوئے لیٹا تھا۔ او قالا تسجع بثوبہ، راوی کو شک ہے کہ مسجل بثوبہ تھا یا تسجع بثوبہ تھا، یعنی فعل ہے یا وہ اسم ہے۔ فسلم موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے سلام کہا۔ تو خضر علیہ السلام چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے آ کر سلام کہا، تو کہ اصول یہ ہے کہ جب ایک آدمی دوسرے کو ملے تو السلام علیکم کہے۔ فقال الخضر، سیدنا خضر علیہ السلام نے فرمایا،
وَأَنَّا بِأَرْضِكَ السلام، تیری زمین پر سلام کہاں سے؟ یہاں تو کوئی سلام دعا کو پہچانتا نہیں، یہ سلام کس نے کہہ دیا؟ فقال انا موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ میں موسیٰ ہوں۔ فقال موسیٰ بنی اسرائیل، انہوں نے پوچھا کہ کیا بنی اسرائیل والا موسیٰ جو بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے وہ موسیٰ مراد ہے؟ قال نعم، انہوں نے فرمایا کہ جی ہاں میں وہی ہوں۔ ثابت سے یہ ہوا کہ جو ابن عباس رضی اللہ عنہما کا نظریہ تھا کہ جس موسیٰ کا تذکرہ سورہ کہف کے اندر کیا گیا ہے اور اس کا خضر علیہ السلام کی طرف جانے کا سفر ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں جو بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے۔ نوفل بقالی کا جو دعویٰ تھا وہ درست نہیں ہے، وہ کہتے تھے یہ موسیٰ بن میشا جو کہ یوسف علیہ السلام کے پوتے ہیں، حالانکہ ان کی بات درست نہیں تھی۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کو کہا هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا میں آپ کی پیروی کر سکتا ہوں، آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں اس شرط پر کہ آپ سکھلائیں مجھ کو اس چیز سے جو آپ کو رشد و ہدایت اور رہنمائی کی باتیں بتلائی گئی ہیں، جو آپ کو اللہ نے رشد و ہدایت دی ہے، تو اگر میں آپ کے ساتھ رہوں تو آپ مجھے اس سے کھلا دیں گے؟ قال انک لن تستطیع معی صبرا، انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ رہنے کی طاقت نہ رکھیں گے، آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ یا موسیٰ انی علی علم من علم اللہ علمنی ہے، اے موسیٰ بے شک میں ایک علم پر ہوں جو اللہ نے علم مجھے سکھلایا ہے، لا تعلمہ انت، جس کو آپ نہیں جانتے، وانت علی علم علمکہ، اور تو بھی ایک علم پر ہے جس کو اللہ نے تجھے سکھلایا ہے، لا اعلمہ، جس کو میں نہیں جانتا۔ اس لیے تیرے علم کی ایک نوعیت اور انداز کی ہے، میرے پاس جو علم ہے اس کی نوعیت اور ہے۔ تو چونکہ جب میں اس کا کوئی اظہار کروں گا تو آپ شاید اس کو برداشت نہ کر سکیں گے، خاموشی اختیار نہ کر سکیں گے، اس لیے آپ میرے ساتھ نہ رہ سکیں گے۔ قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ عنقریب آپ مجھے پائیں گے اگر اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والے، ولا اعصی لک امرا، اور میں آپ کے حکم کی نافرمانی نہ کروں گا، میں پورا کا پورا صبر و تحمل کا اظہار کروں گا، میں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا، آپ مجھے اپنے ساتھ رکھیں، مجھے وہ علمی باتیں سیکھنے دیں، یہ مجھے موقع دیں، تو جو بھی آپ شرط لگائیں گے مجھے قبول ہوگی۔ فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ، یہاں تھوڑا سا اختصار ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب تمام شرطیں کہ جو بھی آپ شرط لگائیں گے مجھے قبول ہوگی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے ایک اہم شرط یہ لگائی تھی کہ آپ نے سوال نہیں کرنا، میں جو کام بھی کروں آپ دیکھتے رہنا، میں بتلاؤں تو بتلاؤں، آپ نے اس کے بارے میں سوال نہ کرنا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ شرط بھی قبول کر لی، حالانکہ یہ ایک بڑی سخت شرط ہے۔ علم حاصل کرنے والے کے لیے بنیادی چیز تو پوچھنا ہوتا ہے کہ جو چیز اس کو سمجھ نہیں آئی وہ پوچھے، یہ تو ایک علم حاصل کرنے والے طالب علم کی بنیادی ضرورت ہوتی ہے، لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے پہلی شرط یہ لگا دی کہ آپ نے سوال نہیں کرنا۔ تو چونکہ موسیٰ علیہ السلام علم حاصل کرنا چاہتے تھے تو انہوں نے جیسے بھی شرط لگا دی انہوں نے قبول کر لی۔ فَانْطَلَقَا، دونوں چلے، یمشیان علی ساحل البحر، دونوں چلتے جا رہے تھے دریا کے ساحل پر، کنارے پر۔ لیس لہما سفینۃ، اور ان کے لیے کوئی کشتی نہ تھی۔ فمرت بہما سفینۃ، تو اچانک وہاں سے ایک کشتی گزری۔ فکلموہم ان یحملوہما، تو انہوں نے ان کشتی والوں سے بات کی کہ وہ بھی ان کو سوار کر لے، چونکہ یہ دونوں صاحب سوار ہو کر اس دریا کے دوسری طرف جانا چاہتے تھے۔ فعرف الخضر فحملوہما بغیر نور، ان کشتی والوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور ان کو بغیر کسی مزدوری اور اجرت کے سوال کر لیا۔
फ़क़ाल फ़जाअ सफ़ूर फ़वाक़अ अला हर्फ़ सफ़ीना, चुनाचे एक चिड़िया आई जो कश्ती के किनारे पर बैठी। फ़नकरा नकरतन और नकरतैन फ़िल बहर, उसने दरिया से एक या दो कतरे पानी के लिए, नकरतन चूंच के अंदर पानी लेना। फ़क़ाल खज़र, खज़र अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, या मूसा मा नाक़सा इल्मी व इल्मुका मिन इल्मिल्लाह, नहीं कम किया मेरे इल्म ने और तेरे इल्म ने अल्लाह के इल्म में से, इल्ला का नकरत हादिल उसफूर फिल बहर, मगर जितना इस चिड़िया की चूंच के अंदर पानी आया इस समुद्र के बनिस्बत, इस दरिया के बनिस्बत, तेरा और मेरा दोनों का इल्म, इसने अल्लाह के इल्म में से इतनी भी कमी नहीं है जिस तरह से ये हजारों टन मन पानी में से चिड़िया ने चूंच के अंदर एक कतरा पानी का लिया, तो उसमें कोई कमी है? तो अल्लाह के इल्म के मुकाबला में तेरे और मेरे इल्म की ये भी हैसियत नहीं है। तो इसलिए ना मैं आलम हूँ ना आप आलम है, बल्कि आलम अल्लाह है, सबसे ज़्यादा जानने वाला अल्लाह है। फ़अमदल खज़र इला लौहिन मिन अलवाह सफ़ीनत फ़नादअहु, तो कसद किया हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक तख्ते की तरफ कश्ती के तख्तों में से, फ़नादअहु, उसको उखाड़ दिया। जब कश्ती दूसरी तरफ दूसरे किनारे गई है, उतरते वक्त हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसका एक तख्ता उखाड़ा और उसको फेंक दिया। वक़ाल मूसा, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, कौम यहमलून बगैर नौलिन, इन लोगों ने बगैर किसी किराए के मुफ्त में हमें सवार कर लिया। फ़अमत अला सफ़ीनतिहिम, बस आपने कसद किया उनकी कश्ती का, फ़खरकता, उसको तोड़ दिया है, लेतोगरे का अहला, ताकि इस कश्ती के अंदर सवार वो तमाम डूब जाएं। उन्होंने हमारे साथ इतना एहसान किया, बगैर उजरत के, बगैर किसी मजदूरी के हमें सवार किया, तो आपने सिला ये दिया कि उनकी तख्ती को, उनकी कश्ती को तोड़ कर रख दिया। काला अलम अकुल इन्नक लन तस्ततिय माय सबरा, तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने पहले कह नहीं दिया था कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे। काला ला तुआखिज़नी बिमा नसीत, मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि ना मेरी गिरफ्त करें जो भूल गया, ये मुझे भूल होगी, मुझे याद नहीं रहा, इसलिए मेरी गिरफ्त न करें। फ़कानत अल-ऊला में मूसा निसियानन, ये पहली मरतबा तो वाकई मूसा अलैहिस्सलाम से निसियान की वजह से हो गया। फ़न तलका, फिर आगे फिर सफ़र दोनों ने जारी रखा। फ़ैज़ा गुलाम यलअबु मअल गिलमान, तो अचानक एक बच्चा जो दीगर बच्चों के साथ खेल रहा था, फ़अख़ज़ल खज़र बिरासिही मिन आलाहु, तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसे एक बच्चे का सर ऊपर से पकड़ा, फ़क़तअ रासहु, उसको मरोड़ा दिया उसके सर को, बियद, अपने हाथ से, तो बच्चे के गर्दन को मरोड़ कर उसको कत्ल किया और फेंक दिया। फिर चल पड़े। फ़क़ाल मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम फिर ताज्जुब से खड़े हो गए। फरमाया अक़तलत नफ्सन ज़किय्यतन बगैर नफ्स, क्या कत्ल कर दिया आपने एक मासूम जान को बगैर किसी नफ्स के, बगैर किसी जुर्म के? ना उस बच्चे ने कोई जुर्म किया, ना कोई कत्ल किया, ना कुछ और, तो ऐसे उसको कत्ल कर दिया, ये क्या? काल अलम अकुल्लक इन्नक लन तस्ततिय माय सबरा, सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया कि मैंने पहले ना कह दिया था आपको कि आप मेरे साथ सब्र करने की ताकत ना रखेंगे, आप बर्दाश्त ना कर सकेंगे। काल इब्न उयैना व हादा औकदो, तो सुफियान बिन उयैना रावी कहते हैं हादा औकदो, ये पहली कलाम से भी ज़्यादा सख्त थी, क्योंकि पहली में तो सिर्फ कश्ती का एक तख्ता है, उसके अंदर डूबने का खतरा है, डूबा तो कोई नहीं, तो यहाँ तो अमलन हकीकतन उसको ख़त्म ही कर दिया। फ़न तलका हत्ता इदा अतया अहल क़रयतिन, फिर चले यहाँ तक एक बस्ती के पास आए। इस्ततअमा अहलहा, उस बस्ती वालों से खाना तलब किया कि भाई हम मेहमान मुसाफिर आदमी हैं, हमें कोई खाने पीने के लिए दो। फ़अबौ अन युज़य्यिफ़ूहुमा, तो उन्होंने इनकार कर दिया ज़ियाफ़त से। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ रवाज नहीं है ये मेहमानियाँ करने का, हम तो अपना पेट बड़ी मुश्किल से पालते हैं, तो हम कोई ज़ियाफ़त नहीं करेंगे। फ़वजदा फ़ीहा जिदारन, चुनाचे मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसी बस्ती के अंदर एक दीवार को देखा, युरीद अन यनक़ज़्ज़ा, जो गिरना ही चाहती थी, झुकी खड़ी थी, गिरने के करीब थी। फ़अक़ामहु, तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसको सीधा कर दिया।
قال الخضر بیدی فاقامہ، تو خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کا اشارہ کیا، اس کو سیدھا کر دیا، یعنی گرا کر نہیں بنائی بلکہ ہاتھ لگایا تو معجزانہ طور پر وہ سیدھی ہوگی۔ قال له موسیٰ، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال کر دیا، لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر آپ چاہتے تو اس پر کی مزدوری لے لیتے۔ وہ آگے والے لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے ہمیں کوئی ضیافت نہیں ہے کہ کھانے کے لیے نہیں، کوئی بٹھانے کے لیے کوئی اہتمام نہیں کیا، تو ہم مفت میں ان کی دیواریں بنائیں، تو کیا بہتر ہوتا کہ ہم اس کی دیوار بنانے کی مزدوری لے لیتے، اسی سے ہم اپنے کھانے پینے کا انتظام کر لیتے۔ قال ھذا فراق بینی و بینک، خضر علیہ السلام نے فرمایا یہ ہے وقت جدائی کا میرے اور تیرے درمیان۔ 3 میں نے آپ کو چانس دیے، آپ برداشت نہیں کر سکے، اب آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، اب تیرے اور میرے دل میں جدائی ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرحم اللہ موسیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے، لوددنا لو صبرا، ہم تو یہ پسند کرتے کہ اگر صبر کرتے کیے رکھتے، حتی یقص علینا من امرہما، یہاں تک کہ ہمیں ان کے واقعے سے اور بھی کئی چیزیں بیان کی جاتی، اور بھی کئی واقعات ظاہر ہوتے۔ تو مطلب اس سے امام بخاری نے یہ ثابت کیا ہے کہ کوئی عالم ہے اس کو علم کی نسبت اپنی طرف نہیں کرنی چاہیے بلکہ علم کی نسبت اللہ کی طرف کرنی چاہیے۔ یہ انسان جتنا زیادہ علم ہو اتنی عاجزی انکساری زیادہ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان جو ٹوٹے پھوٹے علم ہیں ان پر ہم فخر و تکبر کر کے شیطان کو نہ راضی کریں۔ ہمارے ہاں تو اب جس کو صرف صغیر کی چند گردانیں آ جاتی ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں بہت بڑا ایک علامہ بن گیا، ابن تیمیہ بن گیا ہوں، بلوغ المرام اس کو آتی نہیں ہے اور اپنے آپ کو شیخ الحدیث اور اس طرح بڑے بڑے دعوے کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تمام علم کا ایک تکبر اور فخر ہوتا ہے۔ تو اس لیے صاحب علم جو ہے ان کو عاجزی انکسارے والا پہلو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔